فضائل الائمہ الاربعہ. وامتاز بھی کدھر ازائل بھائی کتنے وامتاز بھی کل امام من الفضیلہ. ممتاز بھی کل امام من الفضیلہ. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رسالہ چھوٹا سا. تو یہ ائمہ کے حوالے سے ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الائمۃ الاربعۃ هم فی اصول الفقہ والدین علی درجات، یعنی کہ مختلف درجات ہیں اصول فقہ میں اور اصول الدین میں. فالشافعی فی اصول الفقہ اجود لها اجمالا و تفصیلا من مالک. امام شافعی اصول فقہ میں زیادہ اچھے ہیں اجمالی اور تفصیلی دونوں پہلوؤں سے امام مالک کی بنسبت. وتمییزا بین الدلیل و غیر الدلیل، اور دوسرا پہلو دلیل اور عدم دلیل کی پہچان میں ان سے بہتر ہیں. وتقدیم الراجح علی المرجوح، تو پہلا تھوڑا سا جو مکمل ہوا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی بتوار سے یعنی کہ آپ کو مار رہے ہیں اعتبار ہے کڑا وہ لینا جو مرضی لے لو. تو امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک کا یہ تھوڑا سا تقابل، یہ امام شافعی کا امتیاز بیان کیا، آگے امام مالک کا امتیاز بیان کریں گے. تو وجہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے پہلے امام مالک رحمہ اللہ سے پڑھا ہے، آغاز انہوں نے ان سے کیا. تو اس دور میں امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ امام مالک سے بہت زیادہ متاثر ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ ہیں. یا آپ دین کی ہم سمجھ کی بات کر رہے ہیں نا، دین کیسے سمجھنا چاہیے سن کی دے سکتے ہیں آپ. تو امام مالک رحمہ اللہ اپنے دور میں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر طریقہ کار تھا دین سمجھنے کا. تو امام شافعی رحمہ اللہ ان سے پڑھے، ان سے متاثر ہوئے. بعد میں پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب لکھ دی بین مالک و شافعی، اس میں امام مالک کے ساتھ اختلافات کی. اس اختلافات کی بنیاد کیا بنی؟ اس اختلاف کی بنیاد یہ بنی کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے آ کے پڑھا. تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے مکہ میں پڑھا تو کہا کہ میں نے سفیان سے بڑا یعنی ابن عیینہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا، یہ آپ کو لکھایا تھا ترجمے میں ہیں، اور ان سے کم فتویٰ دینے والا نہیں دیکھا. دوسری بات، امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ لیث بن سعد سے بھی متاثر ہوئے. لیث بن سعد رحمہ اللہ سے امام شافعی خود تو نہیں پڑھ سکے لیکن ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے. اور سیر میں امام ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لیث افقہ من مالک. اب دیکھیں نا، یہ جیسے اب آدمی نکلتا ہے ایک ماحول سے تو ایک استاد سے نکلتا ہے نا، تو پھر جا کے آپ کو ہماری غلطیاں کب پتہ چلیں گی؟ جب دوسروں کے پاس جائیں گے آپ. تو امام شافعی نے کہا کہ لیث افقہ من مالک ولیکن اصحاب لم یقوموا بہ. شاگرد جو ہے انہوں نے آگے ان کے علم کو نہیں چلایا. اور پھر جو ہے وہ محمد بن حسن سے بھی پڑھا امام شافعی رحمہ اللہ نے. تو یہ جو مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں مناہج تھے اس وقت کے، ان سے امام شافعی رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا. تو جس کی وجہ سے وہ امام مالک رحمہ اللہ کے اس طریقے سے اثر سے جیسے کہ ابتدائی طالب علم ہوتا ہے وہ نکل گئے باہر. تو اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اصول فقہ میں شافعی جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں امام مالک سے.
وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْجَامِعَةِ الْمُجْمَلَةِ، اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ کے اصول فقہ کے اندر جامع اور مجمل کلمات ہیں، ما ہی حسنہ عظیمۃ القدری، اچھے بھی ہیں اور ان کا مقام بھی ہے، ولیکن الشافعی یفصل اصولہ، لیکن امام شافعی کی اصول فقہ کی کلام میں تفصیل سے، امام مالک کی کلام میں اجمال ہے اور شافعی کے کلام میں تفصیل ہے۔ تو یہ ہوگی اصول فقہ کی بات۔ وما اصول الدین والسنت والاعتقاد فللشافعی فیہا کلمات جامعہ مجملہ، ومالک اکثر تفصیلا لها وبیانا وردا علی اہل الاہواء وتفصیلا للکلام من الشافعی کما تشابہ بنصوص۔ عقیدے کے باب میں اور بدعت وغیرہ کے حوالے سے امام مالک کے کلام کے اندر تفاصیل زیادہ ہیں، تو اس مسئلے میں امام شافعی کا کلام میں اجمال ہے، اختصار ہے، لیکن امام مالک جو ہے ان کے کلام کے اندر کیا ہے، اس طریقے سے تفصیل ہے۔ اس کے بعد تیسرے امام آتے ہیں، والامام احمد ہوا مفصل للکلام فی اصول الدین والفقہ تفصیلا جیدا۔ امام احمد جو ہے اصول دین اور اصول فقہ دونوں میں تفصیل عمدہ ہے، لیکن موافق لہ فی عامات اصول الفقہ، اصول فقہ کے عمومی اصولوں میں امام احمد شافعی کے موافق ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ امام احمد شافعی کے بارے میں کہتے تھے حدیث صحیح و رأی صحیح، شافعی کی حدیث بھی صحیح ہے اور ان کا استنباط بھی صحیح ہے۔ تو یہاں پر جو روایت ہے مزید اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، تاریخ بغداد جلد 15 صفحہ 576، تاریخ دمشق جلد 37 صفحہ 127 128 میں۔ تو اس میں یہ جو ابن تیمیہ کا یہ مطبوعہ رسالہ اس کے اندر ہے، مالک کے بارے میں بھی حدیث صحیح و رأی صحیح، بہت خوبصورت تبصرہ ساتھ، ما فی اصول فقہ من نوع اضطراب، امام مالک کے اصول فقہ کے اندر ایک تھوڑا سا اضطراب موجود ہے، یعنی مالک کی حدیث بھی صحیح ہے، استنباط بھی اچھا ہے، لیکن او بھائی میرا مالک دی گل ہونی پئی، شافعی دی گل ہوگی حدیث صحیح رائے صحیح، پھر مالک دے بارے امام احمد کی کہندے حدیث صحیح و رائے صحیح ما فی اصول فقہ من نوع اضطراب، یہ امام مالک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ زاری بھائی ٹوپی تو مہینہ ہی ہو گیا لا چھڈی ہے، ہاں پکا پکا ہی ہو گیا ہاں تو۔ ٹھیک ہے جی، تینوں کا آ گیا تبصرہ مختصرا۔ چوتھے آگے امام ابو حنیفہ، ومحل رائے وان کان لهم جمل من الکلام فی ذلک، اگرچہ ان کے کچھ کلمات ہیں اس مسئلے میں، فلیس لهم قواعد محررہ، بہت خوبصورت تبصرہ ہے، احناف کے قواعد محرر نہیں ہیں، لا فی اصول دین ولا فی اصول فقہ، وَلِهَذَا كَانَ الْمُتَّبِعُونَ لَهُمْ فِيهِمْ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، اس لیے سارے بدعتی جو ہے وہ احناف کے نقطہ نظر پر ہیں، یا ان کی طرف ان کا انتساب ہے، معتزلہ، مرجیہ، جہمیہ، مجسمہ، خارجی، مفی، بخلاف اصحاب شافعی، برخلاف شافعی کے ان میں بدعتیں کہتے ہیں بہت تھوڑی ہیں، اور غالب ان پر ان بڑی بدعتوں سے دوری ہے۔ بڑی بدعتیں کون سی ہیں؟ یہ ذکر ہوئی ہیں ادھر معتزلہ، مرجیہ، جہمیہ، مجسمہ۔ اصل تو اصول بدع 4 ہیں، یہ ابن حزم رحمہ اللہ نے بات کی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے بات کی ہے، اور کیا نام ہے ان کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا لکھا تھا نام میں، ابن حجر، ابن حزم اور بغدادی رحمہ اللہ، الفرق بین الفرق میں، کہ رؤوس البدع 4 ہیں، اعتزال، جہمیت، رافضیت اور خارجیت، بنیادی بدعتیں 4 ہیں، پھر آگے ان سے تفریعات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شافعی کے اصحاب جو ہیں بدعت کبار سے دوری ہے ان کی، اگرچہ امام شافعی کی طرف کچھ ان لوگوں کا انتساب ہے جو معتزلہ، جہمیہ، رافضہ ہیں، لیکن
اگرچہ امام شافعی کی طرف کچھ افراد کا انتساب ہے جو معتزلہ جہمیہ اور رافضہ میں سے ہیں، لیکن ان کا وجود بہت تھوڑا ہے۔ بلکہ امام مالک کے اصحاب یہ احوا سے بہت زیادہ دور ہیں، اور ان میں بدعت بہت کم ہے، کیونکہ اصول دین میں امام مالک کا کلام تفصیلی ہے بنسبت شافعی کے، یہ پیچھے گزر کی بات ہے، اس وجہ سے وہ کم ہے۔ اصحاب احمد میں سب سے زیادہ کم ہے، اور ان میں جو بدعتیں ہیں وہ دیگر کی بدعتوں سے خفیف ہیں، کیونکہ امام احمد، یہ اب اگر عربی میں لکھ لیں، لینا کلام احمد فی اصول الدین والفقہ، لینا کلام احمد فی اصول الدین والفقہ و بیانہ لذالک بالکتاب والسنت و آثار صحابہ اکثر من غیری، کہ امام احمد کی تفاسیر اصول دین کی بھی، اصول فقہ وہ زیادہ ہے۔ پھر آگے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک پوائنٹ یہ بیان کیا ہے کہ ائمہ کے اتباع جو ان کے منصوص مسائل ہیں اس میں تو ائمہ کے اقرب ہیں، منصوص جن مسائل پر منصوص اقوال ہیں ان میں تو ان کے اتباع اقرب ہیں اور ان کی مخالفت سے دور ہیں، برخلاف ان چیزوں کے جن پر ان کے ائمہ کی نص نہیں ہے، تو اس میں ہر ایک جو ہے اپنی رائے سے انفراد کر لیتا ہے اور اپنے غیر امام کی اتباع کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے بدعتیں جو اہل کوفہ کی طرف منسوب لوگ ہیں ان میں زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے ائمہ کی اس باب میں تفصیلی نصوص بہت کم ہے، کیونکہ ان کے ائمہ کی تفصیلی نصوص اس باب میں کم ہے، تو اس کی کمی انہوں نے پوری کی نئی فروعات کو جنم دے کر۔ انہوں نے حوادث کی وہ تفریح کی ہے جو دیگر مذاہب کے نے نہیں کی، اور یہ فقہ حنفی پڑھنے میں مشاہد چیز ہے۔ تو کہتے ہیں اسی وجہ سے امام شافعی نے کہا من اراد الفقہ فهو عیال علی ابی حنیفہ، یہ امام شافعی کا قول جو ہے وہ آداب و شافعی و مناقب ہی ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ بڑا خوبصورت معنی کرتے ہیں اس کا، ابن تیمیہ کہتے ہیں فی تفریع المسائل لا فی معرفت الدلائل، لوگ فقہ میں امام حنیفہ کے محتاج ہیں، تفریع مسائل میں، معرفت الدلائل میں نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں وہ شافعی اتبع نصوص المفصلہ، امام شافعی تفصیلی نصوص کی پیروی کرتے ہیں اور صحیح حدیث کے خلاف جان بوجھ کر نہیں جاتے، برخلاف امام مالک کے اس مسئلے میں۔ تو یہاں پر ایک اور پہلو آ گیا امام شافعی کی تفصیل کا، کہ اس کا مطلب ہے امام مالک احادیث کے خلاف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چیز مشاہد ہے۔ ایک کتاب تھی اس میں 70 احادیث موطا کی جو خود نقل کی اور امام مالک ان کے خلاف گئے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شافعی حدیث صحیح کے عمدن خلاف نہیں جاتے، برخلاف امام مالک کے، لیکن امام مالک لکن مالک ضابط من فرائض شریعت و مقاصدها ما لم یثبته الشافعی من السیاسات والمعاملات و رعایت المقاصد والنیات۔ خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالک کی گرفت مقاصد شریعت پر شافعی کی بنسبت زیادہ ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے مقاصد پر کام جو ہے نا مالکیہ کا زیادہ مضبوط ہے۔ تو مالکیہ میں بہت سارے لوگ ہیں، 3 شخصیات پڑھ لینی چاہیے، ابو الولید باجی، امام قرافی
اور امام شاطبی کی کتاب تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہاں، بے نظیر کتاب ہے الموافقات. تو اس کا جو ہے یعنی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ مقاصد پر گرفت جو ہے وہ مالک کی امام شافعی کی نسبت زیادہ ہے. جو نصوص میں جتنا مضبوط ہوتا ہے مقاصد میں بھی اتنا لازمی نہیں ہے. وہذا اشبع باصول الدین، ظاہریہ نصوص میں مضبوط ہے، مقاصد میں اللہ دے فضل نال ہی میں. وہ تو چنی لالا ایڈی تین تکلیف کتنے دنوں کی تین چنی دی دے رہے لالا ننگے سے دایا کوئی نہیں مسئلہ لالا نہیں کوئی نہیں لالا خیر آ نہیں لالا یار اج نہیں لا دے باٹے دی یار کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں اصول دین کے زیادہ مشابہ ہیں بنسبت اصول فقہ کے. وَهَؤُلَاءِ أَقْرَبُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ فِي هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ، ان دونوں بابوں میں، کس میں؟ اصول دین اور اصول فقہ میں مالکیہ اور شافعیہ زیادہ حق کے اقرب ہے بنسبت احناف کے. ٹھیک ہے جی، کتوں گا یہ ہو گیا مسئلہ حل عبد المومن کہ نہیں؟ کلام عبد المومن تو کہتے ہیں کہ یہ مالکیہ اور شافیہ اقرب ہیں کوفیوں سے ان دونوں اصلوں میں. فَإِنَّ الْكُوفِيِّينَ اکثر مخالفت للنصوص، احناف کی نصوص کی مخالفت سب سے زیادہ ہے. لا یوجد فی مذہب من المذاہب اکثر مخالفت لہا منہم، کسی بھی ان چاروں مذہبوں میں سے کوئی اور نہیں ہے جس کی ان کی بنسبت زیادہ نصوص کی مخالفت ہو. ٹھیک ہے جی. والامام احمد موافق للشافعی من حیث الجملہ فی متابعت الحدیث، امام احمد امام شافعی کے موافق ہیں حدیث کی اتباع میں، اور امام مالک کے موافق ہیں رعایت المقاصد، نیات اور قواعد شریعت میں. لیکن کبھی کبھار مالک کی کلام میں بعضوں پر وہ تفصیل مل جاتی ہے جو امام احمد کے کلام میں وہ تفصیل نہیں ہے. اگرچہ اصول احمد جو ہے وہ اس کی موافقت کرتے ہیں امام مالک کی، اور اصول فقہ بتلاتے ہیں کہ امام احمد نے امام شافعی سے سیکھے ہیں، جیسا کہ امام شافعی سے امام احمد نے اصول مفصلہ سیکھے ہیں. اور اصول مفصلہ سے مراد ابن تیمیہ کہتے ہیں الاحادیث الصحاح الدالۃ علی مسائل الفقہ، صحیح احادیث یعنی کہ فقہی مسائل پر اس کے بعد بدعت کی بحث کی ہے جی. الاحادیث الصحاح الدالۃ علی مسائل الفقہ، تو موٹا سا اس کے اندر جو ہے وہ مذاہب اربع کا جو ہے وہ خلاصہ آ گیا ہے. کتنے صفحات کا رسالہ ہے؟ اس میں کوئی مخطوط وغیرہ بھی لگا ہوا سارے بتا دو. 20 صفحے جلد ہے. تو اس میں پہلی جو مبحث پڑھ رہے ہیں وہ
صفحہ نمبر 2